بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ایک نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کی سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ دے دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور مجھے کسی جمور یا پلاس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس شخص نے کہا، میں اس بات کو نہیں مانتا، بات تو کوئی اور ہے، مجھے حقیقت بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کے دونوں فوت ہو گئے۔ یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس لڑکی نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے؟ اس نے کہا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اس طرح اکیلے پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا ڈنر کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی چیزیں تیار کیں۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا، ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح جیوں۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی کھولی اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا۔ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ تو اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس زنبور نہیں تھا
और मैं धूकनी चलाकर नाल गर्म कर रहा था। मैंने ज़ंबूर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोयलों में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई, और तब से लेकर अब तक मैं इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझता, बल्कि इसमें से जो चाहे बग़ैर किसी डर के निकाल लेता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।